احباب جی وقار، ایک نقطہ اگر کسی نے اپنی زندگی میں یہ نہیں سمجھا تو یقیناً وہ اپنی پوری کی پوری زندگی کو ضائع کیے ہوئے ہے، میں تو یوں کہوں گا۔ اور اگر ہم سروے کریں یا ایک سوال اپنے دل و دماغ سے کریں یا اپنے معاشرے میں بسنے والے طلباء سے، دوستوں سے کریں کہ آپ یہ بتائیں کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، مقصد، یقیناً ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی یہ جواب دے گا کہ قرآن زندگی گزارنے کے اصول بتاتا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ قرآن ہر شخص یہ کہے گا کہ ہدایت کی کتاب ہے، کوئی کہے گا رہنمائی کی کتاب ہے، کوئی کہے گا دین و دنیا کی بھلائی کی کتاب ہے۔ کوئی بھی زبان یہ جملہ منہ سے کبھی نہیں نکالے گی کہ یہ قرآن تلاوت کی کتاب ہے، کوئی ایسا نہیں کہے گا۔ اور ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پہ کہ لوگوں میں یہ فہم آج بھی موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیدبروا آیاتہ، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے لیدبروا، تاکہ لوگ تدبر کریں، فہم کریں، غور اور فکر کریں آیات ہی، اس کی آیات پر، یعنی جس سینے پہ یہ قرآن اترے، جس کان میں یہ آیات اتریں، جس ذہن کے سامنے یہ کلام رکھا جائے، وہ اتنا غور و فکر کرے اس میں کہ اس کے دل کی کیفیت بدل جائے، اس کے اعمال بدل جائیں، اس کا کردار اور اخلاق بولے کہ اس نے قرآن کو سیکھا ہے۔ اور اس کی ایک نہیں سینکڑوں اور بیسوں مثالیں ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ لوگوں کے سامنے قرآن تلاوت کیا گیا، لوگ سجدوں میں پڑ گئے، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا گیا، لوگ پگھل گئے، حتیٰ کہ جب کافروں کے سامنے قرآن کو پڑھا گیا تو بڑے بڑے وقت کے کفار کے امام اور سردار توبہ طائب ہو کر جھک گئے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ قمر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور لوگوں یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو تم میں سے اس قرآن کو اب سیکھنا چاہے، اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے کہ للذکری، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے للذکری، نصیحت کے لیے، اس کا معنی یہ سمجھ آیا کہ قرآن تلاوت کی کتاب نہیں، نصیحت کی کتاب ہے۔ جب کتاب اللہ نصیحت کی کتاب ہے، پھر ہم عربی نہیں ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم اس وقت تک اس کتاب کا فہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کا ترجمہ نہ آتا ہو۔ اس لیے لازم و ملزوم ہے ہر شخص اپنی زندگی میں فیصلہ کرے کہ میں کتاب اللہ کا ترجمہ سیکھوں گا، کوشش کرنی شروع کروں گا، انشاءاللہ اس راستے میں اگر موت آ گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس بندے کا اجر، اللہ تعالیٰ اس کا اجر پورا کا پورا اس کو دیں گے۔ اور آخری بات اسی سورۃ قمر کی آیت کی روشنی میں ایڈ کرتا جاؤں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اور یقیناً تحقیق لوگوں ہم نے، تمہارے رب نے آسان بنایا اس قرآن کو، مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے 1400 علوم نہیں چاہیے، 14 فنون نہیں چاہیے، کوئی 20 فنون نہیں چاہیے، کوئی بڑی علمی قابلیت اور مہارت نہیں چاہیے، بس اللہ کی توفیق چاہیے، کوششیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔